اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمن کی رنگو بو نے اس قدر دھوکے دیے کہ ذوق گل بوسی میں نے کانٹوں پہ زباں رکھ دی۔ جی ہاں، یہ میرا ہی حال نہیں، یہ ہر اس محب وطن پاکستانی کا حال ہے جس نے اصلی پاکستان، حقیقی پاکستان، فلاحی پاکستان کے لیے سوچا، اس کے لیے کوشش کی، اسے ہر بار اس کے ساتھ رہبروں نے رہزنی کی۔ تو یہ ایک دو دن کا قصہ نہیں، یہ پون صدی کا قصہ ہے۔ پاکستان کا قیام جیسے تیسے عمل میں آیا، اس پہ میں آج کچھ بات نہیں کروں گا۔ میرا ایک اس پہ خاص موقف ہے جس پہ میں پوری شدت سے قائم ہوں۔ لیکن قائد اعظم کے ساتھ اکثریت جو سیاستدانوں کی تھی اور اس وقت کے بیوروکریٹوں کی تھی، معذرت کے ساتھ ان میں زیادہ تر اکثریت وہ سامراج کی غلام تھی، ذہنی عملی، اور وہ سامراج کے اشارہ ابرو پہ چلتی تھی۔ قائد اعظم کی رحلت کے بعد اور پھر رہی صحیح کسر لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد پوری ہوگی، تب سے اب تک پاکستان کے اقتدار، اختیار، وسائل پہ بدماشیہ کا ٹولہ قائم ہے، جس نے عوام کو اس کے حقیقی اقتدار، اختیار، وسائل سے محروم کر رکھا ہے۔ اور اس کشمکش، اس جدل میں ہمیشہ سے کبھی تیزی آتی رہی ہے، کبھی اس میں دھیما پن آ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کے لیے حق پرستوں نے کچھ کیا نہیں، کوشش نہیں کی، جدوجہد نہیں کی، ضرور کی ہے۔ اور اس بدماشیہ کا، اس ذلیل غلیظ بدماشیہ کا جو ناجائز طور پہ 76 سال سے عوام کے حقوق پہ، عوام کے وسائل پہ، ان کے اقتدار پہ، اختیار پہ قابض ہے، ان کا سب سے اولین شکار بننے والے وہ مرد مجاہد تھے، جنہوں نے موجودہ پاکستانی کشمیر کا حصہ قبائلی لشکریوں کے ساتھ مل کر ہندوستان سے آزاد کروایا تھا۔ ان کا نام تھا جنرل محمد اکبر خان۔ سب سے پہلے بدماشیہ کی سازشوں کا شکار جنرل اکبر خان، ان کی زوجہ محترمہ، ان کے ساتھ چند محب وطن آرمی افیسر، اور ساتھ ساتھ مشہور زمانہ مشرق کے علامہ اقبال کے بعد سب سے بڑے شاعر جناب فیض احمد فیض تھے، اور سجاد ظہیر۔ اس کے بعد جو اس بدماشیہ کا شکار ہوئے، جنہوں نے مزاحمت کی سٹیٹس کو کے خلاف، بدماشیہ کے ناجائز قبضہ کے خلاف، وہ تھی محترمہ فاطمہ جناح اور محترم شیخ مجیب الرحمان صاحب، عوامی لیگ مشرقی پاکستان والے۔ محترمہ فاطمہ جناح کو تو بے درزی سے، انتہائی درندگی سے شہید کر دیا گیا، اور جناب مجیب الرحمان صاحب کو مشرقی پاکستان دے کر ان سے جان چھڑوا لی گئی۔ ان کے بعد جنہوں نے مزاحمت جاری رکھی، ایک تو فیض احمد فیض صاحب تھے، اس کے علاوہ شورش کشمیری تھے۔ فیض احمد فیض صاحب کو تو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، ان پہ متعدد بار غداری کا، بغاوت کا مقدمہ بنا، جیسے آج کل بن رہے ہیں 9 مئی کے بعد۔ تو اس کے علاوہ ان سے بھی پہلے جو شکار ہوئے وہ تھے خان عبدالغفار خان صاحب، ولی خان کے باپ، خود ولی خان شکار ہوئے۔ انہوں نے مزاحمت کی اس بدماشیہ کے خلاف، اس ناجائز ٹولے کے خلاف،
اس سٹیٹس کو کے خلاف، لیکن وہ ان کا شکار ہوئے۔ یہ طاقتور تھے، وہ کمزور تھے۔ وہ شکار ہوئے ولی خان کا باپ اور دادا۔ عطا اللہ مینگل شکار ہوئے، میرے کزن ان کا بیٹا کیا ہے آج کل وہ اسمبلی میں ہوتا ہے، تو وہ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکا ہے بلوچستان کا، وہ شکار ہوئے۔ اور تو اور حبیب جالب صاحب، وہ ایک عوامی شاعر تھے، وہ انقلاب کے شاعر تھے، وہ ان بدبخت بدماشیہ سے نفرت کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ نجائز طور پہ عوام کے اقتدار، اختیار، وسائل پہ قابض ہیں۔ انہوں نے مزاحمت کی، خوب مزاحمت کی، اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی، بغاوت غداری کے مقدمے بھگت لیے، جیلیں بھگت لی، کوڑے کھا لیے، لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے۔ اور ساتھ ساتھ یہ عرض کرتا چلوں کہ بدماشیہ طاقتور تھی تو مزاحمتی قوتوں کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف پھر مزاحمت کی ذوالفقار علی بھٹو نے، لیکن مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک تو وہ انہی کے گملے میں کاشت شدہ پودا تھا، دوسرا اس نے جب انقلاب کا وقت آیا، جب ان کو کارنر کرنے کا وقت آیا، ان سے جان چھڑانے کا وقت آیا، تو اس نے اسی سٹیٹس کو کے مالکوں سے، محافظوں سے اس نے دوستی کر لی، جس کا انجام پھر اسے اپنی جان دے کر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اگر وہ ڈٹا رہتا 1971 کی طرح، جب دوسرے الیکشن میں بھی وہ غریبوں کو، مزدوروں کو اپنے ساتھ ملائے رکھتا، تو یقیناً سٹیٹس کو سے جان چھوٹ جاتی اور اس بدماشیہ سے جان چھوٹ جاتی۔ لیکن وہ خود ایک جاگیردار تھا، جاگیردار کا بیٹا تھا، تو اس کا تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، وہ کیسے اپنی زمین ہاریوں میں تقسیم کر سکتا تھا، وہ تضادات کا شکار تھا۔ اس کے بعد ایک وقتاً فوقتاً یہ نہیں کہ لوگوں نے مزاحمت نہیں کی، یہ میرے لیے قابل صد احترام جاوید ہاشمی صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے، انہوں نے ہمیشہ بدماشیہ کے خلاف مزاحمت کی، انہوں نے سٹیٹس کو کے خلاف مزاحمت کی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں کامیابی نہیں ہوئی، انہوں نے بے پناہ تشدد سہا، جبر سہا ریاستی، لیکن وہ اپنے موقف پر چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ اس طرح بے شمار خواتین و حضرات نے مزاحمت کی، سٹیٹس کو کی، بدماشیہ کے نجائز قبضے کی، لیکن کیونکہ بدماشیہ کے پاس بے پناہ حکومتی ریاستی وسائل ہیں، لہذا وہ ہمیشہ مزاحمت کرنے والوں کو دبانے میں کامیاب رہی۔ دوسرا سنہری موقع تھا جب وکلاء کی تحریک چلی تھی پرویز مشرف کے خلاف، مرحوم پرویز مشرف صاحب جو سید صاحب بھی تھے، تو تب موقع تھا، لیکن تب میرے محبوب قائد محمد نواز شریف صاحب کا ذاتی مفاد، خاندانی مفاد اور وقتی اقتدار کی گندگی کا مفاد ان پہ حاوی ہو گیا، اور یہ اس نے تحریک کو بیچ دیا گجرانوالہ جا کر۔ اگر وہ تب گجرانوالہ یہ نہ رکتے، تحریک جاری رہتی، تو اس دن پاکستان کی تقدیر بدل جاتی۔ لیکن ان کو تو اپنی تقدیر بدلنے سے غرض ہے، وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، زرداری ہو، فضل الرحمان ہو، گجرات کے چودھری ہوں، یا MQM والے ہوں جو سائیکلوں پہ پھرتے تھے، آج وہ لینڈ کروزروں 8-8 کروڑ کی گاڑی پہ پھرتے ہیں۔ ان کو تو اپنی تقدیریں بدلنے کا، ان کو ملک اور قوم کی تقدیر سے ان کا کیا لینا دینا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے بہترین موقع اللہ پاک نے عمران خان کو دیا تھا 2018 میں، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس نے بھی اقتدار کی دیوی کے ہم آغوش ہونا پسند فرما لیا۔ اس نے بھی اپنے نظریے پہ قائم رہ کر سٹیٹس کو توڑنے کی حقیقی کوشش سے وہ تائب ہو گیا، اور اس کا خمیازہ آج وہ جیل میں بھگت رہا ہے۔
اگر تب وہ اپنے اصولوں پہ کھڑا رہتا تو شاید نہ اسے جیل جانے کی نوبت آتی، نہ یہ ذلت اٹھانے کی نوبت آتی جو اس پہ اب موجودہ حکومت اور ریاست اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ اس پہ گندگی غلاظت پھینک رہی ہے۔ کبھی اس پہ 200 مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، کبھی اس کی خانگی زندگی کو میڈیا پہ اس کی غلط تصویر پیش کی جاتی ہے، تو شاید یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ اب پھر ہاں آگے عرض کروں کہ قوموں کی زندگی میں جو سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خواب غفلت سے جاگنا۔ سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے، اور سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو جگانا تو اور بھی مشکل ترین ہوتا ہے۔ تو مجھ سمیت ہماری قوم 2 ٹکے کے مفاد پہ، ایک بریانی کی پلیٹ پہ، ایک بے نظیر انکم سپورٹ کے کارڈ پہ ہم اپنے آپ کو بیچتے رہے۔ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بیچا، آنے والی نسلوں کا مفاد مستقبل بھی بیچا، کبھی کسی کے ہاتھوں، کبھی کسی کے ہاتھوں، کبھی عمران کے، کبھی نواز شریف کے، کبھی زرداری کے، کبھی پرویز مشرف کے ہاتھوں، کبھی ایوب خان کے ہاتھوں، اور اب اللہ ماشاءاللہ 2 سال سے 2022 سے ہائیبرڈ ماشاءاللہ نافذ ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ صرف ماشاءاللہ ہی نہیں، پاکستان میں تمام تر نظام ہائیبرڈ ہے۔ اب لوگ عمران خان کے لیے نہیں کہہ رہے، مجھے عمران خان سے کوئی محبت نہیں۔ جس طرح ججوں کو، جرنیلوں کو، سیاستدانوں کو، دینداروں کو، میڈیا والوں کو اپنے خاندان کا مفاد عزیز ہے، اسی طرح مجھے میرے بچوں کا مستقبل عزیز ہے، ان کے بچوں کا مستقبل عزیز ہے۔ رب العزت کی قسم، مجھے اپنی اس دھرتی ماں جب کوئی خاکی وردی پوش جرنیل نہیں شہید ہوا تھا، تب میرے گھر کے 3 شہید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کے لیے جو کلفتیں اٹھائیں، جو اذیتیں اٹھائیں، وہ میرا خدا جانتا ہے۔ ہم امرتسر سے اٹھ کے آئے تھے، میرے دادا خاندان اور نانا خاندان کو ذرا بھی پریشانی نہیں تھی بنیادی ضرورتوں کے بارے میں۔ تو جو یہ پاکستان پہ بدماشیاں مسلط ہے، یہ تو انگریز سے بھی کروڑ درجے بدترین ذلیل گھٹیا ہے۔ ایسے ظلم تو کبھی ٹوٹل تاریخ میں نہیں رہے۔ سکندر اعظم سے لے کر انگریزوں کے جانے تک جتنے بھی فاتحین آئے ہیں سوائے نادر شاہ کے، کسی نے اتنے ظلم و ستم نہیں کیے ہوں گے جتنے پاکستانی بدماشیاں نے 76 سال میں اپنے ہی ہم وطنوں پہ کیے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اسرائیل کی صہیونی قیادت، ہندوستان کی یہودی صہیونی قیادت اور پاکستان کی نام نہاد مسلمان صہیونی قیادت، ان میں ذرا بر فرق نہیں۔ تینوں اپنے شہریوں پہ مظالم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، بربریت کر رہے ہیں۔ ہاں تو عرض کر رہا تھا، عمران خان کی ہمدردی میں نہیں، لوگ اپنی نسلوں کے محفوظ مستقبل کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو شعور آ چکا ہے۔ اب کشمکش جس مقام پہ ہے وہ اس مقام پہ پہنچ چکی ہے کہ ایک طرف تمام تر حکومتی ریاستی وسائل سے لیس بدماشیہ، ہائیبرڈ بدماشیہ، اب ہر چیز ہائیبرڈ ہو چکی ہے۔ عدلیہ بھی ہائیبرڈ ہے، انتظامیہ بھی ہائیبرڈ ہے، ماشاءاللہ ہمارے جرنیل بھی ہائیبرڈ ہیں۔ وہ دفاع کا کام چھوڑ کے وہ کسانوں کا کام کر رہے ہیں۔ کسان تو میں ہوں، کسان مزدور، کسان کا بیٹا ہوں مزدور کا، تو ہم جانتے ہیں یہ زراعت کیا ہوتی ہے۔ اور الیکشن کمیشن بھی ہائیبرڈ ہے، وہ بھی ایک طرح کا سکندر راجا، وہ پہلے سکندر بھی ہے، راجا بھی ہے، سلطان بھی ہے، وہ بھی جرنیل ہے، اور عدلیہ والے بھی جرنیل بنے ہوئے ہیں۔ اور جرنیل ماشاءاللہ معیشت دان بنے ہوئے ہیں اور معیشت کے ماہر بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ زراعت کے ماہر بنے ہوئے ہیں، معدنیات کے ماہر بنے ہوئے ہیں۔
اب سب کچھ ہائیبریڈ ہے. ایک طرف یہ تمام قوت ہے اور اس کے ساتھ عوام نہیں. ان کے ساتھ جتنا بھی ہائیبریڈ سسٹم ہے ان کے ساتھ میرے محبوب قائد محترم نواز شریف صاحب کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ عوام نہیں. دوسری طرف ہم جیسے راندہ درگاہ 80% عوام کھڑے ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی حکومتی ریاستی طاقت نہیں، نہ ہمارے پاس کوئی وسائل ہے. اب پاکستان میں جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ مقابلہ ہے صبر کا اور جبر کا. جس طرح کربلا میں صبر اور جبر کا مقابلہ ہوا تھا، دنیا کی نظر میں تو جبر جیت گیا تھا، لیکن آج تک جتنی لعنت ہے وہ اس فاتح جبر کے حصے میں آئی تھی، اور جتنی دعائیں ہیں وہ سب صبر کے حصے میں آئی تھی. امام علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں نے اپنے صبر سے تب بھی جبر کو شکست دی تھی، اور انشاءاللہ العزیز ہم 24 کروڑ بھیڑ بکریاں ہم جاگ چکے ہیں. ہمارا جاگنا ہی مشکل تھا. اس کے بعد ہم اپنی شخصی ذاتی بنیادی انسانی حقوق کے لیے، اپنا عوامی اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اپنے وسائل حاصل کرنے کے لیے قدم بقدم انشاءاللہ ہم ہر حد تک کا جائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے سید بھی ہیں، جو عاصم بھی ہیں، جو منیر بھی ہیں، اور ہمارے سپہ سالار بھی ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیں گے اس حق کی جنگ میں، اس حق کی کشمکش میں. اور عرض کرتا چلوں، یہ آخری یہ میدان سجا ہے سٹیٹس کو کے مابین اور محروم عوام کے مابین. ظالم نجائز ظالم قابض غاصب بدماشیہ کے مابین، اور ہم حق پرست مظلوم عوام کے درمیان، بھیڑ بکریوں کے درمیان. انشاءاللہ قدرت کا فیصلہ ہو چکا، نوشتہ دوار بن چکا. فتح انشاءاللہ مظلوموں کی ہوگی، حق پرستوں کی ہوگی. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو آپ اپنی حالت بدلنے کے لیے تگ و دو نہ کرے. تو یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کی کل آبادی کی 80% اکثریت وہ اپنے حقوق کے لیے بات کر رہی ہے. وہ بے شک آہستہ آہستہ کر رہی ہے، سرگوشیوں میں کر رہی ہے، لیکن اسے شعور آ چکا ہے. وہ خواب غفلت سے بیدار ہو چکے ہیں. اس سے مشکل ترین مرحلہ سر ہو چکا. اس کے آگے احتجاجی مرحلہ ہوگا، مزاحمتی مرحلہ ہوگا، پھر تنگ آمد بجنگ آمد مرحلہ ہوگا. ابھی تک خدا لگتی بات ہے کہ بدماشیہ نے بے پناہ حکومتی ریاستی وسائل سے ہمیں دیوار سے لگایا ہوا ہے، لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو، ظالموں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیکے پہ نہیں دے رکھا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. نصر من اللہ و فتح قریب.